اچھا میں نا مسلمانوں کے مسائل سے پہلے اگر آپ اجازت دیں وہاں کے مسلمانوں کے فضائل سنانا چاہوں گا. میرا تھوڑا ذہن مثبت بن گیا وہاں جا کے, پتہ نہیں کیوں, اللہ خیر کرے, صحیح ہو جائے اللہ کرے, آپ دعا فرمائیں, بن گیا ہے ہر چیز کو اچھا دیکھنے کا. تو اب دیکھیں کب صحیح ہوتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں برطانیہ کے اور ساؤتھ افریقہ, اور میں برطانیہ کی بات کرتا ہوں, انہوں نے اپنے ایمان اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے جو انتظام گزشتہ 50 سال میں کیے ہیں وہ قابل تقلید ہے. اور جتنا میں دنیا کو جانتا ہوں مغربی ممالک یا غیر مسلم ممالک, ایون اکثر مسلم ممالک میں بھی ایسا مضبوط انتظام نہیں ہے. کیا انتظام ہے؟ 1960 میں وہاں تبلیغ کا کام شروع ہوا. حافظ پٹیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, جو ڈیوزبری مرکز آج باہر کا ہے, ہزاروں لوگ وہاں ہوتے ہیں مرکز میں, داڑھیوں والے, جبوں والے, کرتوں والے, وہ انہوں نے وہاں پر ٹھیا لگایا. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت جی رحمہ اللہ جو تبلیغ کے بڑے تھے ان کی وجہ سے, اور وہ وہاں لوگ تو کمانے گئے برطانیہ, وہ دین پھیلانے گئے, اور ان کے ساتھ پھر اور لوگ بھی آ گئے. تو انہوں نے ٹھیا لگایا. تو اس وقت سے لے کر آج تک تبلیغ کے کام کی برطانیہ میں یہ بہار ہے کہ آپ کسی مسلمان محلے میں جائیں, آپ کو ہر تیسرا چوتھا آدمی سروزہ لگایا ہوا ملے گا. ہر مسجد میں دین کا کام, تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, جماعتیں آ رہی ہیں, اور وی آئی پی تبلیغ ہے جناب. ہر مسجد میں کچن بنا ہوا ہے, تبلیغ والوں کے لیے کمرہ بنا ہوا ہے, ان کے اکرام ہو رہے ہوتے ہیں, اور جماعتوں کی چلت پھر رہتا ہے. یہاں تک کہ پورے یورپ کو برطانیہ کا مرکز سنبھالتا ہے. یہاں تک کہ حافظ پٹیل صاحب کے زمانے میں ہی, وہ ابھی دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے, انہوں نے امریکہ بھی برطانیہ کو دے دیا تھا کہ وہاں کا تبلیغ کا کام بھی آپ سنبھالیں, مرکز وہ آپ کو جواب دیں گے اور آپ مرکز کو, رائیونڈ یا نظام الدین کو جواب دیجیے گا. تو اس کی وجہ سے جو چلت پھرت ہے, اور تبلیغ کا ایک اصول ہے کہ تبلیغ جہاں دلوں پر محنت کرتی ہے وہاں اس کا بھی اہتمام کرتی ہے کہ بھئی مسجد میں آتے ہوئے حلیہ بھی, اپنی ٹوپی, داڑھی, برقع, یہ تو آپ کو ایسے ایسے محلے نظر آئیں گے برطانیہ میں, بہت زیادہ, تھوڑے نہیں, لیسٹر شریف میں, بریڈفورڈ میں جس کو بریڈستان کہتے ہیں, ایسٹ لنڈن میں, مینچسٹر میں, جہاں آپ کو جبے داڑھیوں والے اور ساری طرح کی مسواکوں کی دکانیں, مسلمانوں کے محلے پورے نظر آئیں گے. اور یہاں مسجد, یہاں مسجد, یہاں مسجد, یہاں مسجد. آپ اس کی میں ایک برکت آپ کو بتاؤں, ہمارے نانا حضور نے, ہماری والدہ, ہمارے صاحب نے ایک عادت ہمارے بڑوں نے بنائی. ہمارا کیا ہے, پاکستان میں عادت تھی کہ میں جب بھی گاڑی میں کہیں سفر بہت ہوتا تھا تو ہماری عادت تھی کہ بھئی ہم جب نماز کا وقت آ جائے ہم نے دیکھنا ہے مسجد کہاں ہے, تو ہم نے وہاں پر نماز ضرور مسجد میں پڑھنی ہے. اب برطانیہ میں کیا, میں کہا بھی کیسے کروں, تو جناب میں گوگل پہ ٹائپ کرتا ہوں مسجد نیئر می, اور آپ یقین جانیں مولانا فائز صاحب, جب میں کسی بڑے شہر میں ہوں برطانیہ کے, باہر کو چھوڑتے ہیں, تو 10 منٹ کے فاصلے پہ مسجد آ جاتی ہے. ہر بڑے شہر میں مسجد آتی ہے, مسجد بنی ہوئی ہے. اور دوسرا نظام جو وہاں قائم مسلمانوں نے کیا, مکتب کا. مکتب کا یہ قائم کیا کہ شام کو 5 بجے سے 7 بجے تک, ہفتے میں 5 دن جو پڑھائی کے ہیں, بچے مسجد میں آئیں گے یا کوئی ادارہ بنا اس میں آئیں گے. مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد, الحمدللہ, میں اکثریت تو نہیں لیکن اکثریت بھی کہوں تو ایک بڑی تعداد, وہ اپنے بچوں کو مکتب ضرور بھیجتی ہے, چاہے خود باپ یا ماں دین پر چلنے والے نہ ہو, اس لیے کہ ان میں یہ شعور پیدا ہو گیا ہے سروائیول کیا ہے, ہماری تو کلچر ختم نہ ہو جائے. تو جب کسی کو سروائیول ہوتا ہے نا اقلیت کو, وہ اور زیادہ دین پہ لگتی ہے. تو بچے مکتب میں جاتے ہیں, وہاں صرف وہ قرآن نہیں پڑھتے, وہ ان کی تربیت ہو جاتی ہے, ان کے دلوں میں ایمان آ جاتا ہے. تو وہ بچہ پھر بے ایمان بہت کم ہوتا ہے, دہریہ کم ہوتا ہے, تھوڑا سا بھٹک جائے واپس راستے پہ آ جاتا ہے. اور وہاں بچے حافظ بھی, ایک مسجد میں مولانا فائز صاحب 80 حافظ میں نے دیکھی, ایک مسجد سے ملحق 40 علماء. تو اس وجہ سے برطانیہ کے لوگوں نے نہ صرف اپنا دین محفوظ کیا بلکہ وہ دین کی دعوت میں دنیا میں مؤثر ہے, اور مسلمانوں کے خلاف اگر حکومت یا کہیں سے جو پالیسی ہے جو مغرب کا چلتا ہے اس کا بڑا زبردست دفاع کرتے ہیں وہ. ٹھیک, اچھا یہ تو پازیٹیو آپ نے کہا کہ یہ پازیٹیو سائڈ ہے. تو وہاں چیلنجز کیا درپیش ہیں؟ اچھا چیلنجز جو ہے نا, دیکھیے کچھ چیلنجز ایسے ہیں جو پوری دنیا میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے گلوبلائزیشن ہوئی ہے نا, علماء, تو جو مسئلہ ابھی لندن میں وہ کراچی میں بھی ہے, جو مسئلہ آپ کو آکسفورڈ میں ہے نا بچے کو پڑھنے والے کو, وہ لمز میں بھی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی سب برقعے پہنے جا رہے ہیں, بلکہ بعض دفعہ یہاں زیادہ ہے. تو ایک مسئلہ تو جو لبرلزم کی عمومی جو بچے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹی کا جو ماحول مغربی تہذیب نے بنا دیا کہ وہ پڑھنے کے لیے صرف نہیں ہے, پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک لڑکے لڑکیوں کا آزادانہ ملاپ اور پھر شراب کباب اور دین سے بیزاری, یہ وہاں ایک ماحول ہے. تو وہاں اپنے دین کو پکڑ کے چلنا ایک استقامت ہوتی ہے. تو وہ ماحول ان کو متاثر کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں جب یونیورسٹی کالج میں جاتے ہیں, یا اگر جن کے بچے گوروں کے علاقے کے اسکول میں جاتے ہیں, یعنی بڑا فرق ہے کہ جن کے بچے اس اسکولوں میں جاتے ہیں برطانیہ میں, سرکاری اسکولوں میں, وہاں پرائیویٹ ایجوکیشن بہت کم ہے,
تو اگر غالب مسلم علاقہ ہے وہ تو بچے کا اسکولنگ اچھی رہتی ہے، بلکہ بہت اچھی رہتی ہے. لیکن اگر وہ غالب مسلم علاقہ نہیں ہے تو وہ وہاں ماحول چونکہ گورا ماحول ہے، لبرل ماحول ہے، وہ بچے کا بڑا خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ بڑا ہے. جس طرح ابھی جو LGBT وغیرہ کے ایشوز آ رہے ہیں، تو جو گھرانے دینی لحاظ سے مضبوط نہیں ہیں ان کو بڑا خطرہ ہے کہ ہمارے بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں، ہم جنس پرستی کا نعرہ اور یہ اس طرح کا نعرہ، اس قسم کی چیزیں جو ہے نا. تیسرا، اب حالیہ برطانیہ نے ابھی ایک فیصلہ ہوا ہے پارلیمنٹ میں کہ جو مسلمانوں کی بڑی مؤثر تنظیمیں تھیں تھنک ٹینک قسم کے، ان پر پابندی تو نہیں لیکن ان پر سوالیہ نشان اور ان کو آئسولیٹ اور ایلینیٹ کرنا شروع کیا ہے. یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کی.